بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج سبق نمبر 124 اور باب فی من یمر علی العاشر میں ہم بات کریں گے عامل کے زکوٰۃ وصول کرنے کا جو بیان ہے، جو سبق نمبر 123 سے چلا ہے، اس کا حصہ دوم ہے، اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ عرض یہاں سے ہے آج کہ وَإِن مَرَّ ذِمِّيٌّ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ عَشَّرَ الْخَمْرَ دُونَ الْخِنْزِيرِ، اگر ذمی غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہے، وہ اگر گزرا ہے عامل کے ایک پوسٹ سے خمر لے کر، یعنی شراب اس کے پاس ہے یا خنزیر اس کے پاس ہے، یہ لے کر گزرا ہے، تو عامل اس سے کیا اس خمر اور خنزیر کا ٹیکس وصول کرے گا جو مسلمانوں کی زکوٰۃ کا دگنا ان سے لیا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں عشر الخمر، شراب کا تو ٹیکس وصول کرے گا، دون الخنزیر، خنزیر کا نہیں کرے گا۔ قولہ عشر الخمر، یعنی شراب کا ٹیکس وصول کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ یعنی اسی شراب میں سے ہی کچھ لے گا؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان قیمتھا، اس کی قیمت لگا کر اس کی قیمت میں سے وصول کرے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یعاشرہما، یعنی خمر اور خنزیر دونوں کا ٹیکس وصول نہیں کرے گا، لأنہ لا قیمت لہما، کیونکہ ان دونوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ غیر متقوم ہیں مسلمانوں کے نزدیک۔ وقال ظفر رحمہ اللہ یعاشرہما، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا ٹیکس وصول کرے گا، استواءہما فی المالیۃ عندہم، اگرچہ مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک یعنی ذمیوں کے نزدیک تو مالیت میں خمر اور خنزیر دونوں برابر ہیں، لہٰذا ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، ان کے نزدیک ایک مال محترم ہے۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعشرہما اذا مر بہما جملۃً، اگر دونوں کو یعنی خمر اور خنزیر کو اکٹھا وہ لے کر عاشر کے پاس سے گزرا ہے تو پھر تو دونوں کا وہ وصول کرے گا۔ کأنہ جعل الخنزیر، گویا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے خنزیر کو تابع کر دیا ہے الخمری، خمر کے تابع کر کے اس کا بھی وصول کرنے کا ذکر کر دیا۔ فإن مر بكل واحد على الانفراد، اگر وہ ہر ایک کو الگ الگ لے کر گزرا، یعنی صرف خمر لے کر گزرا ہے یا صرف خنزیر لے کر گزر رہا تھا عاشر کے پاس سے، تو اس صورت کے اندر عشر الخمر دون الخنزیر، خمر یعنی شراب کا ٹیکس تو وہ وصول کرے گا لیکن خنزیر کا نہیں کرے گا۔ ووجہ الفرق علی ظاہر، ظاہر روایہ کے اندر جو ہے کہ خمر کا ٹیکس وصول کرے گا خنزیر کا نہیں کرے گا، یعنی جو متن کے اندر ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان القیمت فی ذوات القیم لہا حکم العین، وہ چیزیں جو ذوات قیم ہیں یعنی قیمی ہیں، قیمی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی مارکیٹ کے اندر کوئی مثل نہ مل سکتی ہو، اس کو قیمی کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس طرح کی اگر قیمی چیز ہو جس کی کوئی مثل نہ ہو تو اس میں اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو عین کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کی قیمت ہی اس کا عین ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کی قیمت وصول کرو گے تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے اس عین کو وصول کر لیا، اسی چیز کو وصول کر لیا۔ والخنزیر منہا، اور خنزیر اسی طرح کی چیزوں میں سے کہ خنزیر قیمی ہے، خنزیر جانور ہے اور اسی طرح کا بعینی جانور مارکیٹ میں نہیں مل سکتا، تو وہ قیمی ہے۔ اب اگر ہم اس کی قیمت بھی وصول کریں گے تو گویا کہ بعینی ہی ہم نے خنزیر کا ٹیکس لے لیا، اور خنزیر کو لینا یہ تو مسلمانوں کے نزدیک جائز نہیں ہے اس پہ قبضہ کرنا۔ اور فی ذوات الامثال، اور مثلی چیزیں جن کی مارکیٹ میں کوئی مثل مل سکتی ہے، ان کے اندر لیس لہا ھذا الحکم، ان کی قیمت کو یہ حکم شامل نہیں ہے کہ ان کی قیمت کو عین کا حکم شامل ہو کہ ان کی قیمت ایسے ہے جیسے کہ یہ عین ہے، یعنی عین یہی چیز ہیں، یعنی ان کی قیمت ایسی ہو کہ بیائی نہیں گوئے کہ وہ چیز ہے، ایسا نہیں ہے، وہ قیمی میں تو ہے لیکن مثلی میں نہیں ہے۔ والخمر منہا، خمر اسی مثلی چیزوں میں سے ہے۔ ایسا خمر کی اگر ہم قیمت وصول کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خمر وصول کی بلکہ اس کی قیمت میں سے ٹیکس وصول کیا ہے، اور اگر خنزیر کی قیمت لگا کر ہم اس سے ہم ٹیکس وصول کریں گے تو ایسا ہے گویا کہ خنزیر کو ہی لے لیا، کیونکہ خنزیر قیمی ہے اور اس کے اندر قیمت اس کے عین کی
عین ہی ہے گویا کہ، لہٰذا وہاں سے ہم ٹیکس وصول نہیں کریں گے، خمر کا ٹیکس وصول کریں گے۔ اور دوسری دلیل وَلِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْحِمَایَةِ، اور یہ جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے یہ حفاظت کے بدلے میں کیا جاتا ہے کہ ریاست حفاظت کرتی ہے تو بدلے میں ٹیکس لیتی ہے۔ وَالْمُسْلِمُ يَحْمِي خَمْرَ نَفْسِهِ، اور مسلمان شراب کو اس نیت سے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ میں اس کا سرکہ وغیرہ بناؤں گا، للتخلیل، سرکہ وغیرہ کے لیے، فَقَدَا يَحْمِيهَا عَلَى غَيْرِهِ، تو لہٰذا اسی طریقے سے وہ غیر کے پاس بھی اگر وہ شراب ہے تو اس کی وہ حفاظت قیمت کے طور پر کر سکتا ہے، جب خود کر سکتا ہے تو دوسرے کی بھی کر سکتا ہے۔ وَلَا يَحْمِي خِنْزِيرَ نَفْسِهِ، اپنے لیے خنزیر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اپنے پاس رکھنا اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے تو وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں کر سکتا۔ بل یجب تسبیبہ بالاسلام، کہ اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ فقدا یحملہ علی غیرہ، بس اسی کو وہ یعنی محمول کرے گا، دوسرے کے اوپر بھی اس حکم کو لاگو کرے گا کہ دوسرے سے بھی وہ اس کا ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پہ صحیح جو عبارت ہے وہ یہ ہے فقدا لا یحمیہ علی غیرہ، اس طریقے سے خود خنزیر کی حفاظت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے رکھنا پاس، اسی طریقے سے لا یحمیہ علی غیرہ، دوسرے کے خنزیر کی بھی حفاظت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ راجح قول اور مفتبی قول وہ یہی متن کا ہے کہ شراب کی قیمت میں سے ٹیکس وصول کرے گا لیکن خنزیر کی قیمت لگا کر ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ وَلَوْ مَرَّ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ مِّن بَنِي تغلب، بنی تغلب کا ذکر پیچھے سائمہ بحث کے اندر گزرا تھا، تو اگر بنی تغلب قبیلے کا بچہ یا عورت وہ گزر جائے، چونکہ جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے اس کا ڈبل ان سے لیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے بچوں سے کچھ نہیں لیا جاتا تو ان کے بچوں سے بھی کچھ نہیں لیا جاتا، تو اگر وہ عاشر کے پاس سے گزر جائیں بے مال لے کر، فلیس علی الصبی شیء، ان کے بچوں پر کچھ لازم نہیں ہے، وعلی المرأۃ ما علی الرجل، ان کی عورتوں پر اتنا ہی لازم ہے جتنا ان کے مردوں پر ہے، لما ذکرنا فی الصوائم، جس طریقے سے صوائم کے باب میں ہم نے اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا۔ ومن مر علی عاشر ب100 درہم، اگر کوئی شخص عاشر کے پاس یعنی چیک پوسٹ سے گزرا 100 درہم لے کر، وَأَخْبَرَهُ، اور اس کو خبر دی کہ أَنَّ لَهُ فِي مَنزِلِهِ 100 أُخْرَى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلِ، اس کے پاس گھر کے اندر 100 درہم اور بھی ہیں جن کے اوپر سال بھی گزر چکا ہے، اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس نصاب پورا ہے، 100 یہ ہیں، 100 گھر میں ہیں، لہٰذا آپ زکوٰۃ لے لیں۔ لَمْ يُزَكِّهِ الَّتِي مَرَّ بِهَا، لہٰذا اس 100 کی جو اس کے پاس ابھی ہیں عاشر، ان کی زکوٰۃ بھی وصول نہیں کرے گا، لِقِلَّتِهَا، کیونکہ ان کا وہ نصاب میں کامل نہیں ہے۔ وَمَا فِي بَيْتِهِ، اور جو گھر میں ہیں، لم يدخل تحت حمایتہ، وہ عاشر کی حفاظت کے تحت دخل نہیں ہوئے، عاشر نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، لہذا اس کی وہ ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا، لہذا زکوٰۃ وصول نہیں کرے گا۔ وَلَوْ مَرَّ ب200 درہم، اگر کوئی شخص 200 درہم لے کر گزرا عاشر کے پاس سے، لیکن ضاع تو ویسے تو کہتے ہیں کہ جمع پونجی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ کسی شخص نے دوسرے کو مال دیا ہوا ہے کہ جا کر اس کے اندر تجارت کرو، بزنس کرو، اور جو نفع ہے وہ لا کر مجھے دے دو، تو اس طور پر کسی دوسرے کا مال لے کر وہ آیا ہے 200 درہم، لم یعاشرھا، تو عاشر اس کی زکوٰۃ بھی وصول نہیں کرے گا، لأنہ غیر مأذون بأداء زکاتہ، اس لیے کہ اس کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی اجازت مالک نے نہیں دی، لہذا وہ زکوٰۃ یہاں پہ عاشر کو بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی عاشر اس سے وصول کر سکتا ہے۔ وَكَذَا الْمُزَارَبَةُ، اور اسی طریقے سے مزاربت کا مسئلہ بھی ہے کہ مزاربت کے اندر بھی مزارب وہ زکوٰۃ نہیں دے گا مزاربت کے مال کی، یعنی اذا مر المزارب به علی العاشر، مزاربت کا مال لے کر مزارب اگر عاشر کے پاس سے گزرا تو زکوٰۃ عاشر اس سے وصول نہیں کرے گا۔ مزاربت کہتے ہیں کہ وہ مال کے جو مالک کسی شخص کو دے دے اور کہے کہ جا کر اس کے اندر کاروبار کرو، اور جو نفع ہے تو نفع میں اتنے % آپ کا اور اتنا % میرا ہے، اور اصل مال وہ میرا آپ کے پاس امانت ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں مزاربت۔ تو یہ مال بھی جو مزارب کے پاس ہوتا ہے وہ بطور امانت کے ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، یا نہیں اس کو اختیار ہوتا ہے کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی دے دو۔ وکان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول اولا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ یعاشرھا، کہ عاشر اس کی زکوٰۃ بھی وصول کرے گا، لقوت حق المزاربی، مزارب کا حق اس میں قوی ہے،
لہذا مضارب کا حق جب قوی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لا یملک رب المال نہی عن التصرف فیہ، کہ رب المال اس کو تصرف کرنے سے روک نہیں سکتا. رب المال یعنی جو مال کا مالک ہے، جس نے اس کو مال دیا ہے، وہ مضارب کو تصرف کرنے سے روک نہیں سکتا مال کے اندر بعد ما صار عروضا، جب وہ مال کرنسی سے سامان کی طرف کنورٹ ہو جائے. یعنی پہلے تو کرنسی تھی، اب جا کر اس نے اس کا مال خرید کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اب اس نے آگے بزنس کرنا ہے، تو اب اس صورت کے اندر مالک اس کو روک نہیں سکتا کہ تم میرے اس مال کو واپس کرو، کیونکہ اب تو اس نے باقاعدہ اس میں کاروبار شروع کر دیا ہے. تو جب اتنا قوی حق ہے مضارب کا تو لہٰذا زکوٰۃ بھی مضارب دے سکتا ہے. پہلے قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. فنزل منزلۃ المالک، اس کو مالک کے مرتبے میں ہی رکھا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. ثم رجع الی ما ذکرنا فی الکتاب، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کتاب والے مسئلے کی طرف رجوع فرمایا انہوں نے، اور فرمایا کہ نہیں، مضارب سے زکوٰۃ وصول نہیں کریں گے. وہو قولہما، صاحبین کا بھی یہی قول ہے کہ کیونکہ لأنہ لیس لمالک، حقیقت میں یہ اس مال کا مالک نہیں ہے، لا نائب عنہ فی اداء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کے اندر اس کا نائب بھی نہیں ہے، مالک نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا کہا بھی نہیں ہے، تو لہٰذا نہیں دے گا. الا ان یکون فی المال ربح، ہاں اگر مال کے اندر منافع ہو، یبلغ نصیبہ نصابا فیؤخذ منہ، اس کا حصہ جو نفع میں ہے وہ نصاب تک پہنچتا ہے، فیؤخذ منہ، اس سے صرف اس اپنے نفع کی بقدر، اس کے اپنے حصے کی بقدر زکوٰۃ وصول کی جائے گی، لأنہ مالک لہ، کیونکہ اس کا وہ مالک ہے. اسی طرح کا مسئلہ ہے عبد معزون کا. عبد معزون جس کو مولا نے اجازت دی ہے کہ جا کر کاروبار کرے، بزنس کرے، اس کو وہ کاروبار کرتے ہوئے اس عاشر کے پاس مال لے کر گزرا اور نصاب پورا ہے، تو کیا عاشرت سے زکوٰۃ وصول کرے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں کرے گا. وَلَوْ مَرَّ عَبْدٌ مَعْزُونٌ لَهُ بِمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، 200 درہم لے کر عبد معزون گزرا، لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اس کے اوپر قرضہ وغیرہ بھی نہیں ہے، عَشَّرَهُ، تو یہاں پر جو ایک قول ہے وہ متن کا وہ یہ ہے کہ عاشر اس سے زکوٰۃ وصول کرے گا. اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لا ادری ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ رجع عن ھذا ام لا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس قول سے بھی رجوع فرمایا ہے یا نہیں. وقیاس قولہ الثانی فی المضاربۃ وهو قول ما انه لا يعشره، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو دوسرا قول ہے مضاربت والے مسئلے میں، دوسرا قول مضاربت والے مسئلے میں، صاحبین کا بھی قول ہے، یہی متن والا مسئلہ جس کی طرف رجوع فرمایا ہے کہ مضارب سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی. صاحبین کا بھی یہی قول تھا. اس قول کا تقاضا یہ ہے انہ لا یعشرہ، یہاں عبد معزون سے بھی زکوٰۃ وصول عاشر نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الملک فیما فی یدہ للمولا، عبد معزون کی جو ملکیت ہے، جو اس کے قبضے میں مال ہے، اس کی ملکیت وہ اس پر مولا کی ملکیت ہے. وَلَهُ التصرف، اور عبد معزون کا تو صرف تصرف اور اختیار ہے، کہ ملکیت تو مولا کی ہے. فصار کالمضارب، یہ بھی مضارب ہی کی طرح ہو گیا. ایسا مضارب ہی کی طرح جب ہو گیا تو جس طرح مضارب سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی تو اس سے بھی نہیں کی جائے گی. قیل فی الفرق بینہما، اور ایک روایت میں جو فرق ہے وطن کے مسئلے میں کہ عبد معزون سے زکوٰۃ وصول کریں اور مضارب سے نہ کریں، یہ فرق کیوں ہے؟ ایک روایت میں جو فرق ہے اس فرق کو یہاں پہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی عبد معزون سے زکوٰۃ اس لیے وصول کریں گے کہ ان العبد یتصرف لنفسہ، کیونکہ عبد معزون جب اس کو اجازت مل گئی ہے کاروبار کرنے کی تو وہ اپنے لیے تصرف کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ لا یرجع بالعہدۃ علی المولا، کوئی بھی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس سے وہ مولا کی طرف رجوع نہیں کرتا. کوئی قرضہ اس کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی اور اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ مولا سے جا کر وصول نہیں کرتا، بلکہ ان تمام ذمہ داریوں کو بزنس میں وہ خود ہی ادا کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ اپنے لیے تصرف کر رہا ہے. تو فکان هو المحتاج الی الحمایہ، وہ محتاج ہے اور اس کو ضرورت ہے مال کی حفاظت کی. لہذا جب وہ عاشر کے پاس سے گزرے گا تو گوئے کہ وہ خود محتاج ہے اپنے مال کی حفاظت کرانے کا، تو لہذا اس سے زکوٰۃ وصول کریں. والمضارب یتصرف حکم النیابتی، اور جو مضارب ہے وہ جو تصرف کرتا ہے وہ مالک مال کا، رب المال کا نائب بن کر کرتا ہے، اپنے لیے نہیں کرتا. حتی یرجع بالعہدۃ علی رب المال، اسی وجہ سے اگر کوئی اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور اگر کوئی بوجھ پڑتا ہے تو وہ بھی سیدھا رب المال کی طرف رجوع کرتا ہے کہ ہاں اب یہ ذمہ داری ہے، اس کے اندر کیا کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اپنے لیے نہیں کر رہا بلکہ نائب بن کر کر رہا ہے. فکان رب المال هو المحتاج، اصل میں اب مال کی حفاظت کا محتاج وہ مضارب نہیں ہے،
بلکہ وہ رب المال ہے کہ اس کے مال کی حفاظت چاہیے. تو اگر وہ موجود ہے تو پھر زکوٰۃ دے، اگر وہ موجود نہیں ہے عاشر کے پاس تو لہذا مضارب سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی. فلا یکون الرجوع فی المضارب رجوعا منہ فی العبد، لہذا فرق یہ ہو گیا کہ مضارب سے زکوٰۃ کے معاملے میں رجوع کرنا یہ غلام سے رجوع کرنے کی طرح نہیں ہے، لہذا دونوں میں فرق ہو گیا ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَاهُ مَعَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ، جیسے ابھی ذکر کیا اگر مولا عبد مزون کا پاس موجود ہے تو پھر اس عاشر بھی وصول کرے گا، یعنی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی چونکہ اب مولا پاس ہے. لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ، کیونکہ ملکیت مولا کی ہے. یعنی پہلے یہ ثابت ہو چکا کہ عبد مزون سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور اب یہ فرمایا کہ اگر مولا بھی اس کے ساتھ ہے تو پھر تو بطریق اولا اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور اسی سے وصول کی جائے گی. یعنی اب عبد مزون سے وصول نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں پہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے مولا سے وصول کی جائے گی. پہلے تو عبد مزون سے وصول کی جائے گی، اگر اس کے ساتھ مولا ہے تو پھر مولا سے، کیونکہ اب ملکیت مولا کی ہے تو وہ موجود ہے تو اسی سے لی جائے گی. ہاں الا اذا كان على العبد دین، تو یہ تھا کہ متن کے اندر کہ اس غلام کے اوپر دین نہیں ہے، تو اس لیے پیچھے تھا کہ بھئی اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی. اب یہاں پہ اگر فرمایا کہ اس کے اوپر دین ہے اور قرض ہے، یحیط بمالہ، اس کے مال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس صورت میں پھر اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی اگرچہ مولا بھی ساتھ ہو، کیونکہ لانعدام الملک، یہاں پہ اب مولا کی ملکیت منعدم ہو چکی ہے اس مال سے جو عبد مزون کے قبضے میں ہے. او للشغل، یا ملکیت منعدم تو نہیں ہے لیکن وہ ملکیت مشغول ہو چکی ہے قرضے کے ساتھ، اب اس صورت کے اندر اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی. قال امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَمَرَّ عَلَى عَاشِرِ الْخَوَارِجِ فِي أَرْضٍ غَلَبُوا عَلَيْهَا عَشَرَهُ يُثَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً، کوئی شخص خارجیوں کے یعنی بغاوت کرنے والے باغیوں کے عاشر مقرر کیے ہوئے عاشر کے پاس سے گزرا اور ایسی زمین کے اندر گزرا جس زمین پر انہوں نے غلبہ پایا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ قبضہ کر کے رہ رہے ہیں، اس جگہ کے پاس سے کوئی تاجر گزرا اور انہوں نے اس سے وصول کر لیا، یعنی خارجیوں کے عامل نے اس سے زکوٰۃ وصول کر لی. اب دوبارہ اس کا گزر مسلمانوں کے عاشر کے پاس سے ہوا تو کیا دوبارہ یہ زکوٰۃ یہاں پر بھی دے گا؟ فرماتے یسن علیہ صدقہ، اس سے دوبارہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی. معنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اذا مر علی عاشر اہل العدل، یعنی اہل عدل کے یعنی ریاست کی طرف سے جو مقرر کیا ہوا عاشر ہے اس کے پاس سے اگر گزر گیا تو اب دوبارہ وہ وہاں سے زکوٰۃ دے کر جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ لأن التقصیر جاء من قبلہ، یہاں پہ جو کوتاہی پائی گئی ہے وہ کوتاہی اسی کی اپنی ہے، یہ وہاں خارجیوں کے عاشر کے پاس اور اس جگہ کی طرف گیا کیوں ہے، تو اس لیے اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس سے دوبارہ زکوٰۃ وصول کی جائے گی. من حیث انہ مر علیہ، کیونکہ وہ گزرا ہے ان خارجیوں کے عاشر کے پاس سے. اور اگر یہ تاجر ان کے پاس سے نہیں گزرا بلکہ انہوں نے خود اس سے چھینا ہے اور انہوں نے پوری یعنی اس جگہ پر جہاں پہ یہ عاشر تھا خود غلبہ پایا ہے اور آ کر اس سے زکوٰۃ وصول کی ہے، اور اس وقت ریاست نے اس تاجر کی حفاظت نہیں کی یا تاجر کی عشر کو یا زکوٰۃ کو وصول کرنے کے لیے کوئی چیک پوسٹ مسلمانوں کی نہیں تھی کہ اس جگہ پر آ کر اس سے خارجیوں نے راستے سے لے لیا، تو پھر اس صورت کے اندر دوبارہ اس سے زکوٰۃ وصول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ پھر ریاست کی کمزوری ہے اور کوتاہی ہے کہ اس نے اس کی حفاظت نہیں کی. تو اسی کے ساتھ یہ باب فی من یمر علی العاشر مکمل ہوا، اور اس کے اندر جو خاص طور پہ عامل زکوٰۃ کے جو ذمہ داریاں تھیں ان کا ذکر ہوا، اگرچہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داریاں تو شروع میں ہی بیان ہو گئی، لیکن زیادہ تر اس میں جو ذکر تھا وہ خارجی یعنی خارج سے دارالحرب سے آنے والا حربی یا ذمی اس سے جو ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں اس سے متعلق تھا، لیکن زکوٰۃ کا ذکر بھی چونکہ اس میں تھا تو اسی مناسبت سے اس کو کتاب الزکوٰۃ کا حصہ بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.